اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نے کوئٹہ جانے کا پروگرام بنایا تھا، مگر والد صاحب کو چھٹی نہ مل پائی تو انہوں نے بھائی فیاض سے کہا کہ میں کچھ دن بعد آ جاؤں گا، تم لوگ پہلے چلے جاؤ۔ شہر دیکھنے کا مجھے بھی ارمان تھا۔ والد صاحب نے ہمارے سفر کا انتظام کر دیا اور ہم اپنے خوابوں کے نگر کو روانہ ہو گئے۔ راولپنڈی سے ایک لمبا سفر تھا اور رستہ بھی بہت دشوار گزر رہا تھا۔ بہرحال ہم 15 گھنٹے کا سفر طے کر کے اس گاؤں پہنچ گئے جہاں ابو کے دوست کا گھر تھا اور ہم نے ان کے وہاں قیام کرنا تھا۔ ہم سفر سے بہت تھکے ہوئے تھے، اس دن تو آرام کیا۔ اگلے دن اپنے میزبان کے پڑوس میں گئے، وہاں قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ میں نے انکل کی بیٹی شزا سے پوچھا یہ کس لیے؟ وہ بولی آج ان کے بیٹے کی برسی ہے۔ جس لڑکے کی برسی تھی اس کی بہن سے بات چیت ہوئی، اس نے بتایا کہ میرے بھائی کا نام زاہد تھا، اس کو گولی لگی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے افسوس کیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا، البتہ گھر آ کر شزا سے پوچھا کہ تمہاری پڑوسن لڑکی کے بھائی کو گولی کس نے ماری تھی؟ وہ بولی کسی نے نہیں۔ تو پھر عرشیہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ اس کا بھائی گولی لگنے سے مرا تھا؟ ہاں وہ صحیح کہہ رہی تھی، زاہد واقعی گولی لگنے سے ہی مرا تھا۔ یہ عجیب بات تھی کہ وہ گولی لگنے سے مرا تھا مگر گولی کسی نے نہ ماری تھی۔ مجھ کو حیران دیکھ کر شزا نے بتایا کہ زاہد ایک بہادر اور حل دل عزیز لڑکا تھا، لیکن ایک لڑکی کی بات کا اعتبار کرنے پر جان سے گیا۔ دراصل وہ دوسروں کی بات پر بہت جلدی یقین کر لیتا تھا۔ بچپن سے ہمارے گھر آتا تھا، تبھی ہم اس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی عادت تھی کہ صبح سویرے نکل جاتا۔ ایک روز حسب معمول صبح کی سیر کو گیا، واپسی میں اس کو پیاس لگی۔ راستے میں چشمہ تھا جہاں سے روز لڑکیاں پانی بھرا کرتی تھی، وہ وہاں ٹھہر گیا۔ کچھ لڑکیاں جو مشکیزیں لے کر گزر رہی تھی، ان سے پانی کا سوال کیا تو کسی لڑکی نے بھی اپنے مشکیزے سے اس کو پانی نہ دیا۔ چشمے تک وہ جا نہیں سکتا تھا کہ یہاں جب لڑکیوں اور خواتین کے پانی بھرنے کا وقت ہوتا تو مرد اس طرف نہیں جاتے تھے۔ سبھی لڑکیاں انکار کر کے چلی گئیں، لیکن ایک کمسن لڑکی جو 15 برس کی تھی ٹھہر گئی۔ اس معصوم سی دھانی دوپٹے والی لڑکی نے اپنے مشکیزے سے زاہد کو پانی دیا۔ اس روز بادل چھائے ہوئے تھے، برسات کا موسم تھا۔ چند لمحوں میں ہی چھما چھم بارش برسنے لگی۔ بارش کا آنن فانن ایسا زور پڑا کہ لڑکیوں کے لیے بڑے ہوئے مشکیزے لاد کر گھر تک پہنچنا دوبھر ہوا۔ باقی لڑکیاں تو کسی نہ کسی طرح اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر چل کر نظروں سے اوجھل ہو گئیں، لیکن دھان پان سی دھانی دوپٹے والی زہرا پیچھے رہ گئی۔ یہ وہی تھی جس نے رک کر زاہد کو پانی دیا تھا۔ اس کو بھیگتا دیکھ کر ذرا فاصلے پر پہنچ کر زاہد رک گیا۔ وہ مشکیزہ اٹھائے بے حال ہوئی جا رہی تھی، تبھی زاہد نے پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ اس سے لے لیا، بولا تم چلو، میں یہ مشکیزہ تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ پہلے تو وہ لڑکی جھجکی، لیکن بارش اور موسم کے بگڑے تیور دیکھ کر مان گئی۔ آگے قدم بڑھانے سے قبل لڑکی نے سوال کیا تم کس کے بیٹے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں لالا اعظم کا بیٹا ہوں، کیا تم نے ان کا نام سنا ہے؟ اور میرا نام زاہد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لڑکی مطمئن ہو گئی۔ مشکیزہ اس کے حوالے کر کے وہ خود ہلکی پھلکی ہو کر پہاڑی رستے پر کلانچے بھرتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ زاہد کے لیے بات چیت کی حد تک تو وہ اجنبی تھی، لیکن رشتہ داری کے لحاظ سے غیر نہ تھی۔ وہ اس کے والد کے چچا زاد بھائی اور احسان خان کی بیٹی تھی۔ وہ اس کا گھر بھی جانتا تھا، البتہ ان کے گھر آنا جانا بہت کم تھا۔ زہرا نے گھر میں داخل ہو کر اپنے چھوٹے بھائی خانزادہ سے کہا دروازے پر رہو، لال اعظم کا بیٹا مشکیزہ لا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ کہانی بھی سنا دی کہ بارش کی وجہ سے اس کا پیر پھسل گیا تھا تو پیر میں موچ آ گئی تھی۔ وہ کراہنے لگی تاکہ مشکیزہ کسی نوجوان کو تھمانے کا کچھ جواز بنے۔
یہاں بارش تو اکثر ہوتی تھی، کسی سے مدد لینے کا یہ کوئی بہتر جواز نہیں تھا۔ وہ ہائے ہائے کرتی چولہے کے پاس بیٹھ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور کان دروازے کی جانب تھے۔ دستک ہوئی اور چھوٹا بھائی دوڑ گیا۔ اس نے وزنی مشکیزہ تھامنا چاہا مگر تھام نہ سکا۔ تبھی زاہد نے کہا، اجازت ہو تو میں ہی اندر پہنچا دوں۔ لڑکے نے ماں سے پوچھا۔ وہ بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ لڑکا کوئی غیر نہیں، لالا اعظم کا بیٹا ہے۔ آؤ بچہ آؤ، مشکیزہ ادھر ڈال دو۔ اس نے مٹی کے بڑے سے مرتبان نما برتن کی طرف اشارہ کیا۔ جب زاہد واپس جا رہا تھا اس نے زہرا پر نظر ڈالی جو پاؤں میں موج کا بہانہ کیے کراہ رہی تھی۔ یہ دونوں کا پہلا تعارف تھا۔ زاہد اب بھی روز سیر کو نکلتا تھا لیکن اب بات ذرا سی مختلف ہو گئی تھی۔ واپسی پر اس کا رستہ سونا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں راہ میں ایک لڑکی اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ جب وہ اکیلی رہ جاتی زاہد اس کے مشکیزے سے پانی پی لیتا۔ اس سے قبل کہ یہ راز تشت عزم بام ہوتا، زہرا کی ایک ساتھی لڑکی نے اس کی ماں کو خبردار کر دیا کہ لالا اعظم کا لڑکا روز رستے میں ملتا ہے اور جب زہرا اکیلی ہوتی ہے تو ٹھہر کر اس کے مشکیزے سے پانی پیتا ہے۔ آپ زہرا کو روکو یا پھر ان کو رشتہ دے دو، اس سے پہلے کہ یہ بات بزرگوں میں دشمنی کا آغاز کر دے۔ وہ سمجھدار عورت تھی، اس نے لالا اعظم کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ باتوں باتوں میں بیٹی کا بھی ذکر کیا کہ اس کے رشتے کے لیے فکر مند ہے۔ ان کو یہ بھی کہا کہ اگر 50 بھیڑیں دے سکو تو لڑکی کا باپ اور بھائی فوراً مان جائیں گے۔ زہرا خوبصورت تھی اور زاہد کی ماں اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت اور کمسن لڑکی کا رشتہ چاہتی تھی۔ زاہد کے باپ کے لیے 50 بھیڑیں دے دینا معمولی سوال تھا۔ جب بیوی نے لالا اعظم سے سارا معاملہ بیان کیا تو اس نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے لڑکے کی مرضی کے مطابق ہے تو 50 کیا میں 100 بھیڑیں دینے پر بھی راضی ہوں۔ تم فوراً زہرا کی ماں سے بات پکی کر دو۔ 100 بھیڑیں معمولی معاوضہ نہ تھا، زہرا کے لیے اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا تھا۔ دونوں گھرانوں کے تعلقات خوشگوار تھے، لہٰذا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ اب زہرا کو سہیلیوں سے خوف نہیں تھا، اب کوئی بدخواہ ان کو بدنام نہ کر سکتا تھا۔ تاہم منگیتر سے سر راہ ملنا سہیلیوں کے لیے نہ صحیح لیکن والد اور بھائی کے نزدیک معیوب بات تھی اور ان کے غیرت کے منافی بھی۔ تبھی اپنی بے چینی کو کم کرنے کی خاطر یہ دونوں ایک رشتہ داری لڑکی کے ذریعے اپنی گفتگو ایک کیسٹ میں ریکارڈ کر کے ایک دوسرے کو بھجواتے تھے۔ اس زمانے میں وادی کے میدان میں روایتی کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ ان مقابلوں کو دیکھنے ارد گرد کے گاؤں اور شہروں سے بھی لوگ آتے تھے۔ ایک مقابلہ نیزہ بازی کا بھی ہوتا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر نیزے کو نشانے پر مارنا تھا اور ہرن یا بکری کو نیزے سے اٹھانا تھا۔ زہرا کا بڑا بھائی اس کھیل کا ماہر تھا۔ ہر سال میلے میں وہ اس کھیل کا مظاہرہ کرتا تھا، کوئی اس سے جیت نہ پاتا تھا۔ اس بار مگر اس کا مد مقابل زاہد ٹھہر گیا اور اس نے مقابلہ جیت لیا۔ زہرا کا بھائی سنگراش اس جیت کو ہضم نہ کر سکا۔ اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی جب بڑے مجمع میں پہلی بار اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ اس کی بجائے زاہد کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ وہ اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور دل میں زاہد کے لیے خار ڈال لی۔ یہ شخص اس کو اپنا حریف لگنے لگا۔ وہ کسی صورت اتفاق کے وہ رسماً جیت کی مبارکباد دینے زاہد کے پاس گیا تو وہ کسی خیال میں گم تھا کہ فوری طور پر اس کی جانب توجہ نہ کر سکا اور نہ ہی احتراماً اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ یہ رویہ سنگراش کے دل میں تیر کی طرح چبھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ زاہد نے اگر نوٹس نہیں لیا ہے تو وہ بھی اس کو اپنی رشتہ داری سے آؤٹ کر کے رہے گا۔ اس نے باپ سے کہا کہ آپ کا بھتیجا تو سخت بدتمیز ہے جو بڑوں کا احترام جانتا ہے اور نہ ہی خاندانی روایات کو۔ بڑے مجمع کی تقریب میں اس نے میرے لیے کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا کہ کل ہمارے ساتھ کس طرح پیش آئے گا۔ 100 بھیڑوں کی قیمت عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ اس رشتے کو ختم کر دیجئے، مجھے یہ توہین قبول نہیں۔
زہرا کے والد کو بیٹے کا مان رکھنے کے لیے رقم واپس کرنا پڑی۔ یوں رشتہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے باوجود برسوں ان گھرانوں کی دوستی دشمنی میں نہ بدلی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باوجود شکر رنجی کوئی مخالفانہ کارروائی نہ کی، کیونکہ دونوں گھرانوں کے بزرگ آپس میں خون خرابہ نہ چاہتے تھے۔ لالا اعظم مضبوط شخص تھا، اس نے توہین کا یہ پیالہ پی لیا، لیکن زاہد کو چین کہاں؟ اس کے لیے تو یہ جینے اور مرنے والا مقام تھا۔ اگر زاہد کے لبوں سے مسکراہٹ چھن گئی تھی تو زہرا بھی خود کو زندہ درگور محسوس کر رہی تھی۔ بیٹی کو حد درجہ افسردہ دیکھ کر ماں نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگر یہ زاہد سے ملی تو رشتہ دار معاف کریں گے اور نہ ہی زہرا کا والد اور بھائی۔ جب تمام رستے بند نظر آئے تو زہرا نے اپنے رشتہ دار سہیلی کے ذریعے زاہد سے رابطہ کیا، وہی ان دونوں کو ملانے کا ذریعہ بنی۔ ایک رات باغ میں دونوں کی ملاقات طے پائی۔ ملنے کی جگہ گھر سے زیادہ دور نہ تھی کہ زہرا رات کے اندھیرے میں دور نہ جا سکتی تھی۔ البتہ زاہد جان پر کھیل کر زہرا کے والد کے گھر سے متصل خربانیوں کے باغ میں آیا۔ یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ دونوں کے لب پر ایک ہی بات تھی کہ کس طرح بگڑی کو پھر سے بنائیں، کیسے دونوں اپنے اپنے گھرانوں کو راضی کریں۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ بھیڑوں کی قیمت لے دے کر اب اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا ممکن نہ تھا۔ بالآخر زہرا نے کہا، زاہد اگر تمہاری شادی مجھ سے نہ ہوئی تو میں نہ جیوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ اگر تم خودکشی کر لو گی تو میں بھی خودکشی کر لوں گا، مجھ سے تمہاری موت کا صدمہ نہ سہا جائے گا۔ دونوں ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ زہرا کا باپ ان کے سروں پر پہنچ گیا، کیونکہ جب زہرا گھر سے نکلی تھی تو اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بیٹی کو بستر پر نہ پا کر وہ دروازے کو دیکھنے لگی جس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ تبھی سمجھ گئی کہ وہ ضرور زاہد سے ملنے گئی ہے۔ گھبرا کر اس نے شوہر کو جگایا، دیکھو بیٹی کہاں ہے؟ اس کا والد گھر سے نکلتے ہی پہلے باغ میں گیا۔ اس کو اندازہ تھا کہ لڑکی یہیں کہیں ہوگی، کیونکہ اس کو غائب ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی۔ باپ نے لڑکے کو کچھ نہ کہا، لیکن اپنی بیٹی کو کھینچتا ہوا گھر لے آیا۔ وہ رات کے وقت واویلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے بیٹے سنگراج سے بھی خائف تھا کہ اسی وقت خون خرابہ کر دے۔ باپ نے زاہد کو کوٹری میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ یہ حادثہ زاہد کے لیے سخت ذہنی تکلیف کا باعث بنا اور اس کے حواس جاتے رہے۔ کتنی ہی دیر وہ پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا۔ جب صبح کی اذان ہوئی اس کو ہوش آیا اور وہ باغ سے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب اس کو زہرا کے بغیر تمام زندگی گزارنی تھی۔ وہ اب گاؤں بھر کے لڑکوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہا تھا، کیونکہ منگنی کا ٹوٹنا ایک الگ بات تھی۔ وہ تو بھی سوچو وچار کر رہا تھا، مگر لڑکی کی زیادہ بے حوصلہ اور جذباتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سہیلی کے ذریعے رابطے کی کوشش کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ البتہ اپنی ماں سے درخواست کی کہ وہ زاہد اور زہرا کی مدد کرے۔ رشتے میں ایک خاتون زاہد کی ممانی اور زہرا کی چچی ہوتی تھی، اور اس کا دونوں گھرانوں میں آنا جانا بھی تھا، اس پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پہلے زاہد کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ منتیں کرنے لگا، اور ایک بار آپ میری آواز زہرا تک پہنچا دیں۔ عورت رنجیدہ لڑکے کو دیکھ کر مجبور ہو گئی اور اس کی آواز میں ریکارڈ کیسٹ زہرا کو دی اور اس کو بھی سمجھایا کہ بیٹی اب تم باز رہو، تمہارے والد اور بھائی کو پتہ چل گیا تو اب کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ جب تم رابطے سے انکار کرو گی تو زاہد باز آ جائے گا۔ زہرا نے کوٹری بند کر کے مدھم آواز میں کیسٹ میں ریکارڈ باتیں سنی اور پھر مایوس ہو کر اس نے جواب میں کہا کہ یہ میرا آخری پیغام ہے۔ زاہد کیا جانتا تھا کہ زہرا کا آخری پیغام دراصل موت کا پیام ہے۔ بہت بے چینی سے اس نے کمرے میں جا کر ٹیپ ریکارڈ آن کیا۔ زہرا روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ دنیا ہماری دشمن بن گئی ہے۔ اگر یہ ہم کو ایک ہوتا نہیں دیکھ سکتی تو بھی میں ان کو مر کر دکھا دیں گے۔ تم میری بات غور سے سنو، تم نے جمعرات کو صبح کے وقت خودکشی کرنی ہے اور میں نے بھی۔ ہم اس جہاں میں نہیں مل سکتے تو اگلے جہاں میں تو مل سکتے ہیں۔ دیکھو وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اس پیغام کو زاہد نے بار بار سنا۔ 3 روز بعد جمعرات آنے والی تھی اور اس کے ذہن میں یہ پیغام
راسخ ہو گیا کہ ان دونوں کو بس ایک ساتھ ایک دن ایک وقت ہی مرنا ہے۔ وہ روز بار بار بندوق کی نالی صاف کرتا، گھر والے پوچھتے تو کہتا کہ شکار کرنا ہے۔ پھر جمعرات کی وہ منحوس صبح آ گئی۔ اس کو یقین تھا کہ اگر اس نے اپنی جان وقت پر نہ لی تو زہرا کی موت کی خبر سننی پڑے گی۔ اس نے تو جو کہا ہے کہ گزرے گی، اور میں مرد ہو کر اس سے 2 قدم پیچھے کیسے رہ جاؤں۔ باپ جب کام پر چلا گیا، ماں باورچی خانے میں تھی اور بہن باورچی خانے میں ماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ وہ آواز کی سمت دوڑی، دیکھا تو ان کا وارث خون میں لت پت تھا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ آس پاس کے رہنے والے سبھی لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں ان کے گھر کے سامنے جمع ہو گیا۔ لوگوں نے جلدی سے زاہد کو چارپائی پر ڈالا اور ہسپتال لے گئے، لیکن اس نے رستے میں دم توڑ دیا۔ کچھ دن سوگ رہا، پھر رفتہ رفتہ گھر والوں نے معمولات زندگی میں پھر سے جینا شروع کر دیا۔ ایک روز ماں زاہد کے کمرے میں صفائی کی غرض سے گئی تو ٹیپ ریکارڈ میں لگی کیسٹ مل گئی۔ بہن نے اسے چلایا تو اس کی موت کے راز سے پردہ ہٹ گیا۔ ایک ہی کیسٹ میں زاہد اور زہرا دونوں کی آوازیں ریکارڈڈ ملی۔ زاہد نے اس کی بات پر عمل کر دیا، لیکن زہرا عین وقت پر اپنی جان نہ لے سکی، وہ زندہ تھی۔ زاہد کے والدین نے زہرا کے گھر آ کے اس کے والدین کو کیسٹ سنایا اور کہا، اب بتلاؤ لالا کہ ہم تمہاری لڑکی کو کیا سزا دیں۔ منگنی بھی آپ لوگوں نے ختم کی اور اکسایا بھی موت کے لیے تمہاری لڑکی نے میرے بیٹے کو۔ خود تو اپنی زندگی اس کو پیاری لگی اور میرے بچے کی جان گئی، اس کی سزا میں دوں گا۔ زہرا کی جان اپنے ہاتھوں سے لے کے لالا کا ظرف بڑا تھا۔ اس نے قسم دی کہ خبردار بچے، عقل کے کچے ہوتے ہیں، اس بے عقل کو ہم نے معاف کیا، تم بھی معاف کر دو۔ قصور تو ہم بڑوں کا ہے، ہم نے رشتہ طے کر کے پھر منگنی ختم کر کے ان کے خواب توڑ دیے۔ اب نسل در نسل دشمنی نہیں کرنی، صلح کے راہ پر چلنا ہے۔ یوں ایک شخص کی فراست سے ان کی نسل خون خرابے سے بچ گئی۔